ترجمے پر اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اٹلی کی ایک کہانی تھی اور مصنف کا نام تھا سینتھیو، اور اس کا جو مجموعہ تھا کہانیوں کا اس سے یہ ماخوذ ہے ڈرامہ، اور یہ اس نے جو خیال ہے، یہ جو تھیم ہے اس نے وہاں سے لیا ہے۔ اور اس زمانے میں جو اٹلی کا شہر وینس تھا، اس میں جو اشرافیہ طبقہ تھا وہ بہت حد تک جو ہے وہ ایک جس کو آج ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں جو ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے، تو اور وہ بڑے ظاہر ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سماجی برتری ہوتی ہے، تو ان کو بڑا فخر ہوتا ہے اپنے حسب نسب پہ اور اپنی منصب و جاہ پہ، اور اپنے جو ان کے پاس دولت ہوتی ہے اس پہ۔ تو اس میں ایک کردار ہے جو اوتھیلو ہے، وہ اصل میں ایک حبشی ہے، اور وہ یعنی کالے رنگ کا آدمی ہے اور وہ دوسری نسل سے ہے، ظاہر ہے یورپین گورے ہیں۔ تو وہ جب قبرص کا جو مسئلہ ہے ترکوں کے ساتھ، تو اس کے اوپر ایک لڑائی ہوئی اور اٹلی کی طرف سے اس کو بھیجا گیا، اور اس نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ اور پھر وہاں اشرافیہ کا ایک نمائندہ یعنی ایک تاجر ہے جو مرکزی کردار ہے، ڈیسٹیمونا جو ہیروئن ہے، اس کا جو باپ ہے وہ جو کونسل ہے اس کی وینس کی، اس کا وہ ممبر بھی ہے، اور اس کی شجاعت کو دیکھ کر وہ جو کم عمر ہیروئن ہے وہ محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اس کی، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ تو ظاہر ہے وہ ابھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ ایک ادھیڑ عمر شخص ہے اور یہ نوجوان ایک لڑکی ہے، لیکن جو اس کا باپ ہے لڑکی کا، یہ نہیں چاہتا کہ دونوں کی شادی ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھلے وہ جرنیل ہے اور اس نے کامیاب دفاع کیا ہے سائپرس کا، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے نسل میں کوئی اس کا سمبند ہو اور کوئی تعلق ہو، ہمارے ساتھ رشتہ داری جوڑے، لہذا وہ اس کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ تو کہانی جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بظاہر جو ہے وہ لیکن وہ ظاہر شادی ہو جاتی ہے، اس کو میں آگے ڈسکس کرتا ہوں۔ بظاہر یہ جو دکھایا گیا ہے یہ وینس کا شہر ہے، یعنی جو لوکیل ہے وہ وہاں کی ہے، اور سیٹنگ اس نے ساری وہاں کی بتائی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں جھانکتا ہے شیکسپیئر کا اپنا وطن، اور وہ ہے انگلینڈ۔ اور کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ اس نے اطالوی زبان میں اس کو پڑھا، یا پھر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ فرانسیسی میں اس کا ترجمہ ہوا تھا، اور وہ اس نے کتاب پڑھی تھی جو کہ 16ویں صدی میں لکھی گئی، تو اس سے اس نے پھر یہ ڈرامہ جو ہے یہ اخذ کیا، ریرائٹ کیا۔ تو اور وہ طبقہ کون سا اس کے اپنے مسائل کیا تھے، وہ بھی بالکل یورپ کا چونکہ ایک ملک تھا، اور انگریزوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نسلی تفاخر ان کے اندر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو رشتے تھے ماں باپ اور بچوں کے، وہ ایک قسم کے آسمانی جیسے اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان کی طرح ان کا رواج ہو گیا تھا، اور باپ کا حکم یا ماں کا حکم کی اگر کوئی اس سے سرتابی کرتا تھا تو اس کو سخت نہ صرف سرزنش کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بلکہ اس کو ایک گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا۔ تو لہٰذا وہ چیز چونکہ ان کے اپنے ملک میں بھی تھی، تو لہٰذا اس نے وہ اس کو بیان کیا ہے ڈرامے کے اندر۔ اور بربانیٹی جو ہے نا اس کے باپ کا نام ہے، جو سینیٹر ہے اس کونسل کا۔ اور اب کہانی پہ آ جاتے ہیں، جو اس کا ڈرامے کا جو متن ہے وہ 16ویں صدی کی یہ کہانی ہے، اور پلاٹ جو ہے اس کا بالکل سیدھا سادہ ہے، کسی قسم کا کوئی نہ ذیلی پلاٹ ہے،
ایک ہی پلاٹ ہے، سیدھا چلتا ہے، ایک طرف سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں جا کے اس کا ٹریجڈی اینڈنگ ہے اس کی۔ اوتھیلو جب واپس لوٹتا ہے فتح مند تو لڑکی کو اس سے پیار ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے۔ ڈرامہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی شادی ہو چکی ہے، اور یہ خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ وہ جیسے پسالار ہے حبشی، اس سے سینیٹر جو ہے اس کی بیٹی نے اس سے شادی کر لی ہے۔ یہ محبت کی شادی ہے، تو جو اس کا باپ ہے وہ سخت غصے ہوتا ہے، اور وہ جو ڈیوک ہوتا ہے اس علاقے کا، اس کے پاس وہ مقدمہ لے کے جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے کسٹمز اور قوانین کے مطابق یہ شادی جو ہے یہ نہیں ہو سکتی، اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اس لیے کہ یہ ہماری نسل سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ میری بیٹی بالکل بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے زبردستی اس کے ساتھ شادی کی ہے، اس نے جادو ٹونا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے شہر میں آ کر اس نے شادی کی ہے۔ تو بہرحال جو لڑکی ہے وہ جو ہیروئن ہے اس ڈرامے کی، وہ اس چیز سے انکار کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں بالکل بھی کسی نسل کو، نسلی جو امتیاز ہے اس کو میں نہیں مانتی، اور مجھے اس سے محبت ہے، اور میں نے اس سے اپنی مرضی سے میں نے شادی کی ہے۔ بہرحال میاں بیوی راضی، اور کیا کرے گا قاضی کی مصداق جو ہے وہ دونوں ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک اور کردار ہے جو اصل میں آپ دیکھیں گے، دو مرکزی کردار جو ہیں، وہ ایک چونکہ اوتھیلو کا ہے، اور دوسرا ایاگو کا کردار ہے۔ ایاگو جو ہے وہ بھی اسی فوج کے اندر اس کا نائب ہے، یعنی اس کے انڈر کمانڈ وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ ایاگو جو ہے وہ ایسا کردار ہے جس کو شیکسپیئر نے بدی کا مجسمہ قرار دیا ہے۔ وہ سازشوں پہ اتر آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے، وہ سازشوں پہ اس وقت اتر آتا ہے جب اوتھیلو جو ہے وہ اس کو اس کی بجائے وہ ایک اور نوجوان ابھرتا ہوا جنگجو ہے جس کا نام کیسیو ہے، وہ اس کو اپنا نائب بنا لیتا ہے۔ تو یہاں سے وہ حسد کا شکار ہو کر اور وہ اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلی سازش وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایاگو جو ہے نا، وہ غیر محسوس طریقے سے اوتھیلو کو یہ یقین دلاتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ تعلقات ہیں اس کے، یا وہ اس کی طرف مائل ہے جو تمہارا نائب ہے، یعنی کہ کیسیو کی طرف۔ اور اس پر وہ پہلے تو یقین نہیں کرتا، لیکن وہ دیکھتا ہے جب قبرص میں ایک جشن ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ ایاگو جو ہے وہ کیسیو کو شراب پلا کر اور اس سے ایسی حرکتیں کرواتا ہے، اوتھیلو کی جو بیوی ہے اس سے، جس سے اسے اس کا شک میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا کوئی چکر ہے کہ یہ اس کے بالکل قریب جا رہا ہے۔ یہاں سے وہ بدظن ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اب برطرف کر دوں گا، یہ وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اب ڈیسڈیمونا جو ہے وہ ایاگو پھر اس کے پاس جاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے ڈیسڈیمونا کو کہ دیکھو وہ ایک اچھا نوجوان اس کا نائب ہے، تم سفارش کرو کہ اس کو وہ اپنے عہدے پر رہنے دے۔ تو اس کو ڈیسڈیمونا جو ہے وہ اس کی سفارش کرتی ہے کہ اس کو آپ بحال رکھیں، اس کو نہ ہٹائیں۔ اب یہاں پہ شیکسپیئر نے یہ دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ شریف ہے، وہ سیدھا سادہ ہے، اچھا انسان ہے، لیکن اور میچیور ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، لیکن وہ وسوسہ جب اس کے دل میں آتا ہے تو وہ اپنی جو یعنی انسانی جو فطرت ہے، جو اس کی سرشت میں ہے، تو وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اوتھیلو کی بدگمانی جب شروع ہوتی ہے تو اس میں وہ ایک اور چال چلتا ہے۔ ایاگو کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کا آنا جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اس کا چونکہ فوج میں ملازم ہوتا ہے، تو اس کی بیوی ڈیسڈیمونا کے گھر میں ملازمہ ہے، تو اس کے ذریعے ایک رومال دیا تھا
ओथेलो ने शादी के वक्त उसको तोहफा, तो वो रुमाल वो वहाँ से उससे हासिल कर लेती है, उस ओथेलो की बीवी से, और वो रुमाल जो है वो यागो दे देता है कैसियो को, ताकि उसके सामने जो है वो एक और चाल चल कर और इसका ये जो शक का बीज वो है इसको यकीन में बदल दे। जब ओथेलो देखता है कि ये उसकी तरफ माइल है, अ, और इसके हाथ में जो रुमाल देखता है तो वो ये समझता है कि ये तो बिल्कुल सारा जो कड़ियाँ जब वो मिला देता है। और एक और बात भी है कि इसमें एक और चीज़ की तरफ भी इशारा किया गया है कि चूँकि वो बड़ी उम्र का है बंदा और वो नौजवान लड़की है, उसका कोई कसूर भी नहीं है, वो किसी तरीके से भी उसकी तरफ माइल नहीं है, लेकिन इंसानी फितरत ये है कि वो ये समझता है कि चूँकि ये हसीन है मेरा नायब, तो ये मुमकिन है कि औरत जो है उस तरफ माइल हो गई हो। तो ये जो मर्द की बदगुमानी है, ये उसकी तरफ इशारा है, और फिर वो मुकम्मल यकीन कर लेता है कि जो मेरी बीवी है वो ज़रूर उसका कोई ना कोई उसके साथ चक्कर है। लिहाजा वो ओथेलो जो है वो बिल्कुल हसद के उस के जाल में फंस कर और वो उसको अपनी बीवी को कत्ल कर देता है, उसका गला दबा देता है। और फिर ये होता है कि इस दौरान जो है वो उसकी जो बीवी है यागो की, वो जाकर ओथेलो को सच सच बता देती है कि असल में तो मेरा शौहर जो है वो सारा ये ड्रामा कर रहा था, और ये तुमने तो बहुत अपना नुकसान कर लिया बहुत बड़ा। तो वो क्या कहते हैं कि अब पछताए क्या अवध, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो सब नुकसान हो चुका होता है। उसके बाद फिर मुकदमा चलता है, और वो ख़ुदकुशी कर लेता है ओथेलो, और फिर उसके बाद मुकदमा चलता है, कैसियो जो है वो बरी हो जाता है और यागो को सज़ाए मौत हो जाती है। यूँ उसने ये दिखाया है कि असल में तो जो दिखाया जाता था यूनान में कि किस्मत ही सब कुछ है, तकदीर ही इंसानों को वो घेर लेती है और उसी के ताबे वो होते हैं। लेकिन यहाँ पे तब्दील किया है थीम इस मिथ का शेक्सपियर ने, जिसकी वजह से वो बड़ा आदमी बन जाता है, बड़ा ड्रामा निगार है, बड़ा आर्टिस्ट है वो, कि उसने ये कहा है कि हर इंसान जो भी कुछ करता है उसकी सज़ा जो है वो मरने से पहले ज़रूर पा लेता है। ज़्यादातर उसने ये बताने की कोशिश की है, हर किरदार जो है वो अपने अंजाम को पहुंच जाता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो जो डेस्मिडोना है वो उसका जो किरदार है वो ज़रूर मासूम किरदार है, जो कि मोहब्बत करने के बावजूद, अपने खुलूस के बावजूद भी वो हसद का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर एक ड्रामे में 2 3 4 जो हैं वो पैगामात दिए गए हैं।